کہ عبادت کر کے اکڑنا نہیں ہے، میں عبادت کر دیا میری عبادت مجھے جنت کو لے کر جائے گی، نہیں، عبادت قبول ہونا۔ اور حضور کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ لوگ یہ سمجھیں کہ میری عبادت مجھے بچا لے گی، نہیں، یہ سوچ جو ہے بھائی میرے پورے نمازہ برابر نہیں بھائی، میں زکوٰۃ پورا برابر دے ڈالتا بھائی، میں ہی پورا، یہ سوچ حضور کو پسند نہیں۔ کیوں پسند نہیں بتاتا ہوں میں۔ حضور کہتے ہیں کسی کو لن يدخل احدکم عملہ فی الجنہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، تم میں سے کسی کو اس کا عمل جنت میں لے کر نہیں جائے گا۔ کیا حضرت ایسا بولتے ہیں نا؟ ہاں، عمل کرنا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو قبول فرما لے تبھی جنت کو جا سکتے ہیں، سوا صرف اور صرف ہم عمل کر لیں گے تو جنت کو جائیں گے نہیں۔ غور سے سنیں اس بات کو، الٹا نمازاں چھوڑ ڈالیں گے، حضرت بول ڈالے بھائی عمل کی ضرورت نہیں، عمل ہونا، نماز پڑھے تو جنت کو جائیں گے، اللہ بولتا، رسول اللہ بولتے، روزہ رکھے تو ریان نام کے دروازے سے جائیں گے۔ کیا حضرت ایسا بھی بولتے ہیں ویسا بھی بولتے ہیں؟ یہ سمجھنے کو کیا کہتے ہیں؟ فقہ کہتے ہیں، عربی میں کیا کہتے ہیں؟ فقہ، فے قاف ہے۔ حضور فرماتے ہیں من اراد اللہ بہ خیرا، اللہ جس کی بھلائی چاہتا ہے، یفقہہ فی الدین، اسے دین کی فقہ دیتا ہے، یعنی دین کی سمجھ دیتا ہے۔ یہ جو سمجھنا ہے، بھائی روزہ رکھے تو جنت کو جائیں گے، نماز پڑھے تو جنت کو جائیں گے، کلمہ پڑھے تو جنت کو جائیں گے، سب عمل ہے نا۔ ادھر اللہ اس کا رسول کہہ رہا ہے کہ عمل کرے تو جنت کو جائیں گے، پھر حضور کہہ رہے ہیں کہ کسی کو اس کا عمل جنت میں نہیں لے کر جائے گا۔ صحابہ پوچھتے ہیں آپ کو یا رسول اللہ، آپ کے عمل تو کتنے اچھے ہیں، شاید ہمارا عمل اچھا نہیں رنگا، ہمیں نماز میں بزنس پوچھ لے کو نماز پڑھتے ہیں، روزے میں اللہ کو یاد کرے بغیر روزہ رکھتے ہیں، حج لوگوں کو دکھانے کے واسطے کرتے ہیں، شاید اس کی وجہ سے ہمارا عمل، یعنی ہمارا عمل اچھا نہیں ہے، اس لیے نہیں لے کر جا سکتا۔ آپ کو یا رسول اللہ، حضور کا ہر ایک عمل کامیاب، حضور کہتے ہیں ہرگز مجھے میرا عمل جنت کو نہیں لے کر جائے گا، سوائے اللہ اس کی رحمت میں مجھے ڈال دے، اس کی رحمت میں اللہ مجھے لے لے تو میں جنت کو جا سکوں گا۔ مانا کیا؟ عبادت کا مطلب کیا؟ میں بندہ، میری کچھ بھلائی میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میری سب بھلائی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس بات کو ثابت کرنے کا نام عبادت ہے۔ اب کوئی آدمی یہ کہے کہ میرا عمل جنت کو لے کر جائے گا تو عبادت کا الٹا ہو گیا نا۔ یہ سمجھ میں آ رہا ہے کیا؟ عبادت ہے ہم کو اللہ کے سامنے یہ بتانے کے لیے کہ مولا ہم کچھ بھی نہیں ہیں، تیرے سامنے ہم کھڑنے کے لائق نہیں ہیں، ہم تیرے سامنے اپنی پیشانی جو عزت کی جگہ ہے، تیرے سامنے پیشانی زمین میں ملنے کے لائق ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں، تو سب کچھ ہے، یہ بتانے کے لیے عبادت ہے۔ میں نہیں ہوں یہ بتانے کے لیے عبادت ہے۔ اور آتا ہے اب انہیں عبادت کچھ اکڑا بولے تو عبادت کہاں ہوئی؟ سمجھے نہیں سمجھے؟ حمید اللہ بھائی سمجھے؟ میں ایک مرتبہ سمجھاؤں گا، میں 50 مرتبہ بھی سمجھاؤں گا، آپ سمجھ لیں اس بات کو، پھر سے بولنا نہیں سے ایسے عبادت جنت کو لے کر جائے گی، لیکن عبادت ہے کیوں؟ کھانا کھائے تو بھوک مٹ جائے گی، اس لیے کھانا کھانا نا، چپ کے کھاؤ بولے تو کیا نہیں ہوگا، دوا لیے تو طبیعت اچھی ہوں گی۔ تو جو عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے کو کہہ رہا ہے اس کا ایک مقصد ہے۔ وہ مقصد کیا ہے کہ بندہ ہمیشہ اللہ کو کہہ رہا ہے
کہ سب کچھ تیرا ہے، میری طاقت میری نہیں ہے، میری زندگی میری نہیں ہے، میری خوشیاں میرے ہاتھوں میں نہیں ہے، میں تیرے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں۔ دیکھ لے مولا، میری پیشانی جو میری عزت ہے، تیرے سامنے جب میں آتا ہوں یہ پیشانی کھڑنے کے لائق نہیں ہے، مٹی میں ملنے کے لائق ہے۔ تو عبادت کرنا اس لیے ہے کہ اللہ کے سامنے I am nothing in front of you, I have no power, I don't possess any good with me، میرے پاس کچھ اچھا نہیں ہے، جو کچھ اچھا مجھے ملا ہے یہ تیرا ہے۔ اسے بتانا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ یہ بتانے کے لیے عبادت ہے، یہ بتا دیے اس لیے آپ کچھ نہیں، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیے تو اللہ اس کی رحمت سے ہم کو جنت کو لے کر جائے گا۔ اب جو آدمی عبادت پر اکڑتا ہے وہ اس کا اپوزٹ کر رہا ہے کہ میرے ہاتھ میں نماز ہے، یہ میری نماز ہے، with the power of these prayers that I did, I worship, with this power I will enter Jannah۔ تو تم کو بتانا کیا تھا کہ I have no power، now you are claiming that you have a power and what that power is؟ my worship is my power۔ گئے کام سے، یہ شیطان کا راز۔ سمجھ میں آیا؟ دلی سے بڑی باریک چیز ہے، یہ بڑی باریک چیز ہے، سمجھ میں آیا شاید؟ ہاں۔ تو ابراہیم علیہ السلام ہے وہ، کعبہ بننے کے بعد میں بنا نہیں، یہ قبول فرما لے مولا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔